السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اب رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، ان کی انتقال کی خبر محض ایک فرد کے بچھڑنے کی اطلاع نہیں ہے، بلکہ یہ اس عہد کے اختتام کا اعلان ہے جس میں علم، تصوف، کردار اور اصلاح نفس ایک ہی شخصیت میں جمع تھی۔ یہ صدمہ صرف ان کے خاندان یا مریدین تک محدود نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ بالخصوص علمی و روحانی حلقوں کے لیے ایک گہرا زخم ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جدید تعلیم اور قدیم روحانی ورثے کے درمیان ایک مضبوط پل قائم کیا۔ انجینئرنگ جیسے سائنسی اور عصری شعبے سے وابستگی کے باوجود انہوں نے دل کی اصلاح، نفس کی تربیت اور معاشرے کی اخلاقی تعمیر کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں تھا، بلکہ شعوری، تحقیقی اور فکری فیصلہ تھا جس کی بنیاد قرآن، سنت، اکابر امت اور تصوف نقشبندیہ کی مستند روایت پر تھی۔ انہوں نے معہد الفقیر الاسلامی جیسے ادارے کے ذریعے تعلیم، تزکیہ اور دعوت کے اس سفر کو منظم شکل دی۔ ان کے مجالس محض وعظ نہیں ہوتی تھی، بلکہ نفس کے محاسبے، فکر کی بیداری اور عمل کی دعوت کا مکمل نظام ہوتی۔ وہ تصوف کو خواب و کرامت کی دنیا سے نکال کر اخلاق، دیانت، ذمہ داری اور معاشرتی اصلاح سے جوڑتے تھے۔ یہی ان کی سب سے بڑی علمی و فکری خدمت ہے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں ہوں یا خطابات، ان میں تحقیق کی گہرائی، زبان کی سادگی اور مقصد کی وضاحت نمایاں نظر آتی۔ انہوں نے نوجوان نسل کو مخاطب کیا اور انہیں یہ باور کرایا کہ دین جدید دنیا سے ٹکراؤ نہیں، بلکہ اس کے درست رہنمائی ہے۔ ان کا انداز نہ جذباتی شور تھا، نہ سطحی مقبولیت، بلکہ خاموش، مضبوط اور دیر پا اثر چھوڑنے والا تھا۔ ان کی شخصیت کا سب سے روشن پہلو ان کی عاجزی اور سادگی تھی۔ علم و شہرت کے باوجود خود کو کبھی مرکز نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ دین، اصلاح اور خدمت کو مقدم رکھا۔ آج ان کا جسمانی وجود ہم سے جدا ہو چکا، مگر ان کا چھوڑا ہوا علمی، فکری اور روحانی سرمایہ زندہ رہے گا۔ ادارے، کتابیں، تربیت یافتہ افراد اور سنورے ہوئے کردار، یہ سب ان کے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔